جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه والتقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم. امام مسلم رحمہ اللہ بہت زبردست بات لائے ہیں. میری محترمہ مائیں اور بہنیں سمجھنے جیسی بات ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آپس میں بہن بہن بھائی بھائی ہے. کسی کو بھی اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے. یہی تو چیز ہے جس نے شیطان کو گمراہ کیا تھا. یہی دو چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو تمہیں بڑا بنانے والا بھی میں ہی ہوں, پھر تم دوسرے کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نیک بناتے, جس کو توفیق دے وہ نیک بنتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ کی توفیق کے بغیر, اس کی رحمت کے بغیر, اس کی فضل کے بغیر کوئی کسی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ 2 پیسے والے غریب کو جتنا حقیر سمجھتے ہیں, یہ 2 رکعت پڑھنے والے نہ پڑھنے والے کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں. یہ باتیں دینداروں کے طبقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی توفیق کو چھین لے, اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لے, دولت کو چھین لے, نیکی کو چھین لے, تو کس کے اندر میں طاقت ہے؟
کہ وہ دوبارہ نیک بن سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ شیطان ابلیس فرشتوں کا بھی معلم تھا، اس کے پاس نہ علم کی کوئی کمی تھی نہ عمل کی کوئی کمی تھی، عبادت کی بھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عمل کرنے والا، اور عبادت بھی اتنی کہ اسے 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ 700,000 years he worship Allah، ابلیس شیطان۔ تو اس کی عبادت میں کیا کمی؟ ہم تو 70 years بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ایک رات تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو دوسرے دن انتظار کریں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں گے۔ ہماری حالت تو یہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی بڑائی مت بیان کر، پاکی مت بیان کر، مجھے پتا ہے کون پاک ہے کون ناپاک ہے، کون متقی ہے کون گنہگار ہے۔ اللہ کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اتنی نہ بیان کر اپنی پاکی۔ اگر آج ہی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور توفیق کو چھین لے تو میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ان کے مواعظ میں میں نے پڑھی، بہت اچھی۔ فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل کے اندر میں اونٹ کے اوپر سامان لے کر جا رہا تھا، اور سفر میں اس کے ساتھ دوسرا آدمی بھی تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بڑا عالم تھا، یہ جاہل تھا۔ ایک عالم اور ایک جاہل، سمجھدار آدمی تھا ایک ناسمجھ تھا۔ اس عالم نے اونٹ والے سے پوچھا یہ اونٹ پر تو نے 2 بوری سامان کی رکھی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک باغ میں ویٹ گیہوں ہے، اور ایک میں ریت بھرا ہوا ہے سینڈ، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ اب یہ اونٹ کے اوپر لے کے جا رہا ہے۔ عالم نے کہا ریت کیوں بھری؟ ایک طرف ویٹ ہے تو آدھے آدھے کر لیتا، آدھے ادھر آدھے ادھر۔ ایک طرف پوری باغ آپ کی ویٹ کی ہے، گیہوں کی ہے، دوسری طرف ریت کی ہے۔ اگر ریت ہی لے جانا ہے تو پھر ریت بہت ساری ہے، دیکھو یہ صحرا ہے، دونوں طرف ریت بھر لو، جہاں چاہے لے جاؤ۔ تو اس اونٹ پر لاد کر کیوں لے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا بیلنس برابر کرنے کے لیے، بیلنس برابر کرنے کے لیے۔ ایسا کیا؟ کیونکہ گیہوں کی ایک ہی بوری ہے، اس کو ایک طرف رکھتا ہوں تو دوسری طرف کچھ نہ ہونے کی وجہ سے بیلنس نہیں رہتا، تو میں نے دوسری طرف کیا کر دیا؟ ریٹ کو بھر دیا تاکہ بیلنس ہو جائے۔ عالم نے کہا بھائی تو بیوقوف ہے، تجھے بیلنس کرنے کے لیے ریٹ ہی سوچی، گیہوں کے 2 حصے کر لیتا، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو بیلنس ہو جاتا، اونٹ کا بوجھ بھی کم ہو جاتا۔ یہ تو نے اونٹ پر ریٹ کا اور بوجھ ڈال دیا، تیرا سفر بھی جلدی ہو جاتا، اونٹ جلدی فاسٹ چلتا۔ اس نے کہا بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے۔ اس نے کیا کیا؟ گیہوں کی بوری اٹھاری، گیہوں کے بیگ کو اتارا، اور دوسری بوری سے دوسری بیگ سے ریٹ کو خالی کر کے آدھے گیہوں اس میں رکھ دیے، آدھی خالی کر دی، آدھے اس میں ڈال دیے۔ اب یہ اونٹ والا اپنے جی میں سوچ رہا ہے کہ اس نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا، ماشاءاللہ اس کو اتنی اچھی سمجھ ہے، تو اس کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، مجھ جیسے بیوقوف کے پاس جب اتنا مال ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، کھیتی باڑی ہے، اس لیے اس نے عالم سے پوچھا بھائی
آپ کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے جواب دیا ایک بھی نہیں. پھر پوچھا آپ کے پاس کتنی گائے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. پھر پوچھا آپ کو کتنی بکریاں ہیں؟ تو کہا ایک بھی نہیں. کتنی زمین ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا تو بڑا منحوس آدمی ہے, تو اور زیادہ بیوقوف ہے. اگر میں تیری بات پر عمل کروں گا تو میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا. تو اس نے کیا کیا, ریت والی بوری میں ڈالے گیہوں بھی واپس نکال لیے اور کیا کیا, دوبارہ اس میں ریت بھر دیا اور بیلنس کر کے آگے چلا. معلوم ہوتا ہے روزی کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے. اس جیسا بیوقوف ہوتا تو ایسا ہی کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دولت کے متعلق آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کرتا ہوں, یہ صحیح نہیں ہے. اپنی اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے. سب کے سب اللہ کی نعمت ہے. پھر ہم دوسرے کو کیوں حقیر سمجھیں؟ میری آنکھ, میرے کان, میرے چلنا, میرا بولنا, سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. بلکہ میں مسجد میں آتا ہوں, میں بیان و تبلیغ میں جاتا ہوں, یا میں نصیحت میں جاتی ہوں, یہ سب اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ توفیق ہی نہ دے تو کتنے ہزاروں ہیں نہیں آتے. پھر ہم دوسرے کو حقیر کیوں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے یہ نعمتیں اپنے بندوں پر تقسیم کی ہے. اب ہمیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. نعمتیں سب اللہ کی طرف سے, چاہے حسن و جمال ہو, چاہے مال و دولت ہو, چاہے نالج ہو, کچھ بھی ہو, ہم اس میں کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. آج کے سبق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ, نہ وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے, اس کے حق کو ضائع نہیں کرتا. He fulfills the rights of the Muslim, اور اس کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا, اور ہر وقت اس کی مدد کرتا ہے. Try to help each other. اگر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو, اس پر کوئی ظلم ہو رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کروں, اس کی مصیبت کو دور کروں. یہ چیز ہے جو اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں. وَلَا يَحْقِرُهُ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھو. تقویٰ ہونا, تقویٰ کا دار و مدار سینے کے ساتھ ہے, دل کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار تقویٰ is linked to your heart. The God fearing is linked to your heart. تقویٰ جو ہے اس کا تعلق, کنیکشن تمہارے دل کے ساتھ ہے. کل المسلم علی المسلم حرام, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. حرام دم ہو, اس کا مال حرام, اس کا خون حرام, اس کی بے عزتی کرنا, یہ حرام ہے. لیکن متقی کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ آپ کو پتا ہے, نہ میری ماں اور بہنوں کو پتا ہے, کسی کو پتا نہیں. اللہ کے یہاں مکرم وہ ہے جو متقی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں تم کو ایک واقعہ سناؤں شمائل ترمذی کا. ایک صحابی تھے, ان کا نام ہے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ. He was living in village, دیہات میں رہتے تھے, لیکن بدصورت تھے. بدصورت کا معنی حبشی تھے. ان کا چہرہ اتنا خوبصورت, حسین, جمیل نہیں تھے. اب یہ he used to come from village to مدینہ منورہ in the city. وہ گاؤں سے مدینہ منورہ آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہر وقت دل لگی کرتے تھے. جب وہ دیہات سے آتے تو جو چیزیں شہر میں نہیں ملتی تھی, جیسے دودھ گاؤں میں ملتا ہے, چھاچھ یعنی یوگٹ, اسی طرح بٹر, گھی, سبزی وغیرہ گاؤں میں اچھا ملتا ہے, تو وہ
ہدیے کے طور پر, گفٹ کے طور پر, he used to bring from village to Madinah Munawwara for Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. He used to bring ہدیے. جب بھی آتے تھے لاؤ بھائی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ویجیٹیبل لے جاؤ, گاؤں کا دودھ لے جاؤ, یوگٹ لے جاؤ, کوئی بٹر لے جاؤ. جب واپس جاتے تھے تو جو چیزیں دیہات میں نہیں ہوتی تھی, he used to buy from the city and used to take to his village. یہ کام ان کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم used to say about him, وہ کہا کرتے تھے ظاہر بادیتنا ونحن حاضر, ظاہر ہمارے دیہات ہے اور ہم ان کے شہر ہیں. He is like my village and I am like his city. نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to say about ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. He fulfilled my rights. He brings something from village which I don't have, and he take from city what he don't have in village. تو ایک مرتبہ وہ دیہات سے آئے. One day he came to sell something in Madinah Munawwara, and he was standing in a market selling. مارکیٹ میں کھڑے کھڑے بیچ رہے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آنکھ ان کی پکڑ لی ایسے پیچھے سے, ہوlding like this, پیچھے سے پکڑ لیا. اب عام طور پر ہم کرتے تھے, پہلے بچے ہوتے تھے پیچھے سے جاتے تھے اور اس کی آنکھ کو ایسے دبا لیتے تھے تاکہ اس کو پتہ نہ ہوا ہے. سو پوچھتے تھے اب یہ کون ہے, چھوڑو چھوڑو, leave me alone, who are you? ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے کون ہوں, who I am. You're not saying that. Everybody watching, all the Sahaba, those who were standing in the market, they're watching. Prophet sallallahu alaihi wasallam press his eyes, close his eyes and asking. He is asking, Zahir radhiyallahu ta'ala, who are you? Please leave me alone. Move your hand from my eyes. So, پھر اللہ کے نبی اسماعیل ہنسنے لگے تو وہ سمجھ گئے کہ آواز سے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو بجائے چھڑوانے کے اور پیچھے ہونے لگے کہ میری باڈی ہے نا اللہ کے نبی کے سینے سے ٹچ جائے تو مجھے زیادہ برکت ملے, اگر منہ برکا. اللہ کے نبی نے فرمایا من یشتری هذا العبد, who can purchase, who can buy the slave in market, talking about ظاہر اللہ تعالیٰ. اس کا سامان تو بیچنے ہے لیکن کیا کرے, اس غلام کو کون خریدے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا تھا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم to show the Sahaba the respect and value and dignity and rank of the Sahabi. اس لیے بولی لگائی من یشتری هذا العبد, کہ یہ ظاہر کو کون خریدتا ہے, میں بیچتا ہوں. شرح حدیث نے لکھا ہے کہ وہ مال بیچتے بیچتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. مال بیچتے ہر وقت he used to make himself busy in the zikr of Allah Ta'ala while he's selling his goods. So دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنایا تھا, بس دنیا کے لیے. کیونکہ وہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اس غلام کو خریدتا ہے, ہر وقت اللہ کا غلام ذکر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پکڑانا پھر چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ من یشتری هذا العبد, اس غلام کو کون خریدے گا, تو he answered یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی قاصدہ, you selling me as a slave, غلام کی طریقے پر, اور میرا چہرہ تو خوبصورت نہیں ہے اس لیے اتنی قیمت نہیں آئے گی. You won't get so much price about me, so much money, because I'm not so handsome. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد, ظاہر اگرچہ دنیا والوں کی آنکھوں میں تیرا اتنا ویلیو نہیں ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں تیرا بہت بڑا ویلیو ہے.
اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو in the eyes of Allah you are valuable than most people. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں کسی کے چہرے کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو. کسی کے چہرے کو دیکھ کر don't think he's a lower type of person. We don't know, sometime he getting up at night, tahajjud time, and is crying in front of Allah, and he's very close to Allah, but we don't know. کسی کو lower نہ سمجھو, کسی کو حقیر نہ سمجھو. I cannot justify it for anyone. میں کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا that he is not muttaqi or he is muttaqi or he is like this, he is like this. I cannot justify. Allah can do that. اس لیے علامہ عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ سے تم اس آدمی کو حقیر سمجھ رہے ہو, تمہیں پتا ہے جب وہ پیدا ہونے والا تھا تو اللہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی, تب تو یہ دنیا میں آیا. اگر اللہ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تو وہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. گویا وہ اس قابل ہے کہ تم بھی اس کی طرف توجہ اچھی کرو جب اللہ نے اس کی طرف کی. اگر کوئی آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا, وہ اللہ کے بنانے کو حقیر سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا. تو he is questioning not on that person, he's questioning to who? اللہ تعالیٰ. جبکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا, when Allah created him, he knows. So I'm putting finger upon Allah. اتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَأْكِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. ایک آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے. If you want to see a bad person, اگر دیکھنا ہے کہ دنیا میں برا مرد کون ہے, بری عورت کون ہے, اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں. فرمایا یحقیر اخاہ المسلم, جو دوسرے مسلمان کو حقیر لوور سمجھے, he is a bad person in this world. کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. یہ اور آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے نا, یہ بیماری عام ہے. کسی کے پاس 2 گاڑی, 2 پیسے, 2 مکان, 2 بزنس آ گئی تو دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں. کسی کو علم کے 2 بول آ گئے, بہت بڑا مفتی ہے, بہت بڑا شیخ ہے, بہت بڑا عالم ہے, تو دوسرے کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے. دین کے کام میں کوئی لگ گیا, چلے پر چلے پر چلے پر چلے, سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے. Allah has given you tawfiq. He know how to snatch tawfiq from you and give it to him. اللہ کو پتا ہے توفیق اس کو دینے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا, بتلاؤ تمہارا کوئی بھائی سو رہا ہو تو اگر ہوا آئے اور ہوا اس کے کپڑے کو اڑا کے لے جائے, look at the example, سمجھنے جیسی بات ہے. اگر تمہارا کوئی بھائی سو رہا ہو, if some of your brothers sleeping and suddenly the heavy storm or wind comes and take his clothes away, so آپ تمہارے بھائی کو کور کرو گے یا پھر ننگا چھوڑ دو گے؟ You're going to cover him or you're going to leave him as it is, naked. کیسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کے کپڑوں کو ڈھانپ دیں گے, یعنی دوسرا کپڑا کچھ بھی لے کر اس کے بدن کو ڈھانپ دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تم اس کو زیادہ ننگا کر رہے ہو. تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ ننگا کر. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیسے؟ ہوا آئی, اس کے کپڑے لے گئی, اب یہ ننگا ہو گیا تو ہم نے اس کو ڈھانپ دیا, تو ہم نے تو چھپا دیا اس کو, اب تو ایسا کر نہیں سکتے. عیسیٰ نے فرمایا تم ایسا کرتے ہو کیسے؟ تمہارے بھائی کی جب کوئی بات تمہارے پاس آتی ہے تو تم اس کے اندر میں ایڈ کرتے ہو.
If you hear something about your brother, something happened to him, and you add 2 words more inside, and you tell somebody else, adding more word inside. اور تم لوگوں کے سامنے پھر اس کو پیش کر دو. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کو اور ننگا کر رہے ہو. You're making him more naked. تم اس کو زیادہ بدنام کرتے ہو. بات اتنی تھی, آپ نے اس میں 2 لفظ بڑھا دیے. آپ نے دیکھا بہت سی بار تو بات اتنی ہوتی ہے, بڑھتی بڑھتی کہاں پہنچ گئی, اور ہاسپٹل میں اور مر بھی گیا, اور ابھی تو زندہ ہے. اور مسجد میں دیکھا میں نے, وہ کہنا مر گیا, وہ کہتا آئی سی یو میں. کہاں سے کہاں بات, ایسی ہزار. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات, اتنے بڑے عالم تھے. What used to say? ہر مسلمان کو فی الحال now each and every Muslim is better than me. سارے مسلم مجھ سے بڑے ہیں. اور کافر فی المعال, مال کے معنی in future he can be better than me. کیوں؟ مجھے پتا نہیں, he will die with iman or without iman, but about him we don't know. Sometimes he dies with iman, then he is better than me. نہ کافر کو حقیر سمجھو اور نہ مسلمان کو حقیر سمجھو. اسی لیے حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے, سورج غروب ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم was walking from Arafat to مزدلفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے. نہ اللہ کے نبی پہلے نکلیں گے تو صحابہ نکلیں گے نا, سارے صحابہ انتظار میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ عرفات سے جب تک امام نہ نکلے, اس سے پہلے کوئی نکل گیا ٹائم سے پہلے, تو اس کو دم دینا پڑے گا. اس لیے امام ٹائم کے مطابق پہلا نکلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم sat on his camel, صحابہ was waiting behind him. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم was waiting for someone to take him with on his camel. کہنا میری بس میں آ جانا ہے, یا میری گاڑی میں آ جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was sitting on his camel waiting for somebody. So آپ نے جانے کی ابھی گئے نہیں, انتظار میں ہیں. تو وہاں بڑے بڑے مالدار یمنی پیپل, they also came in the Hajj. So یمن کے بڑے بڑے ریچ پیپل وہ آئے ہوئے تھے, وہ وہاں کھڑے تھے, صحابہ کھڑے تھے. وہ سوچنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار کر رہے ہیں, who is waiting, کس کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, اسامہ بن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے. He was very close to نبی صلی اللہ علیہ وسلم, and he was son of Zayd bin Haritha. Usama bin Zayd ibn Haritha, because Zayd bin Haritha was stepson. Stepson meaning that he brought her in the house of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And he was a free slave also. Khadija radiallahu ta'ala anha, she bought the slave, Zayd bin Haritha. When she married to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, جب شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیے کے طور پر دے دیا. تو اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا, زید رضی اللہ. پھر ان کی بھی لمبی سٹوری ہے. ان کے ماں باپ تلاش کرنے کے لیے آئے تھے مکہ مکرمہ. تو پھر اس کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, فرمایا باپ بھی تھے, چچا بھی تھے, کہا تیری ماں رو رہی ہے, چل گھر واپس. تو اللہ کے نبی کے پاس گئے, فرمایا میرا بیٹا آپ کے گھر میں ہے, واپس بھیج دو ان کو. فرمایا میں کچھ نہیں کہوں, گو اینڈ آسک ہم, میں نہیں بتاؤں گا. ان کو جا کر پوچھو, اگر زید از ریڈی ٹو کم وتھ یو ٹیک اٹ. جا کر پوچھا زید چلو, باپ کہہ رہا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا آدمی میں کسی کو تلاش نہیں کر سکتا, میں گھر نہیں آؤں گا, میں تو یہی رہوں گا, یہی میرے باپ, یہی میری ماں. خدیجہ میری ماں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. یہ زید بن حارثہ ہے. He chose نبی صلی اللہ علیہ وسلم. He gave a preference نبی صلی اللہ علیہ وسلم and family above his own real family. And he stood in the house of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بیٹے ہیں جن کا لقب کیا تھا, حب الرسول, نبی کا لاڈلا. His son was Usama. His title was حب الرسول.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، beloved of نبی، حب الرسول. تو حجۃ الوداع کے موقع پر جب عرفات سے مزدلفہ جانے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اور حضرت اسامہ کچھ قضاء حاجت کے لیے اپنے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ فارغ ہو کر جب واپس آئے تو یمن کے بڑے بڑے مالدار نے they didn't recognize who's this because Usama was not so handsome, you know, he looked like a little bit Habshi type. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ گئے، اللہ کے نبی نے اونٹنی کو بٹھایا اور اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور اونٹنی کو کھڑا کر کے جانے لگے. اب یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بالکل بدن کے ناک چپٹی تھی، سیاہ فام تھے، سانولے رنگ کے تھے، اتنا حسن نہیں تھا. اللہ اکبر. اس واقعے کو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان شاہی لوگوں نے کہا اس بچے کی وجہ سے look at him، اتنا حقیر دیکھ، اتنا بس اتنا حقیر جانا ہے، اس کا چہرہ کالا ہے اور اللہ کے نبی اس کا انتظار کر رہا ہے، اتنا سناب چپٹی ہے، سیاہ فام ہے، حسین نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صرف اسی کا انتظار میں سارے صحابہ کھڑے اسی کا انتظار ہے. But they thought and lower of him. حقیر سمجھا بس. عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ فَلِذَلِكَ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَدْرِجَا، بس اتنی حقارت سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے. They turned to the kufr. اندازہ کرو، اتنی بات ہے نا، اتنی بڑی تو نہیں ہے نا، اتنی بات ہے. بس اس کا چہرہ دیکھو، اس بچے کے لیے اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں. ہم تو کتنی بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم تو کیسا کیسا کہتے ہیں لوگوں کو، کیسے کیسے حقیر سمجھتے ہیں، لٹو پٹو، یہ فلاں، اس کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے. ایسی باتیں منہ سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن آگے چل کر کیا نقصان کرے گا ہمیں پتا نہیں. ان فیوچر فور می اور فور مائی جنریشن واٹ ول ہیپن. دیکھو نا، یہ صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. زبیر رضی صحابی ہے، عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اہل یمن اپنے فَلِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ ذَا، اس سینٹنس کی وجہ سے جو انہوں نے عرفات میں اس بچے کے لیے کہا تھا، وہ مرتد ہو گئے. سارے لوگ حالانکہ صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہو گئے نا، تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو یمن کا یہ قبیلہ مرتد ہو گیا تھا. یہ عروہ فرماتے ہیں اپنے استاد یزید بن ہارون سے نقل کرتے ہیں کہ بات بالکل سچی ہے. کسی کی تحقیر، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے دل میں برا خیال لانا کسی کے بارے میں بہت بڑا نقصان کرتا ہے اپنی زندگی میں. اسی لیے فرماتے ہیں اس کی بدکاری سے نفرت کیجئے، اس کو بدکار نہ سمجھیے دنیوی اعتبار سے. بھائی یہ جو کام کر رہا ہے نا بہت اچھا نہیں ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن اس کو اے شرابی درا، اے زانی درا، کیا معلوم اس نے توبہ کر لی ہو، ہمیں کیا معلوم. ہاں جو کام وہ کر رہا ہے شراب پینے کا، بیٹ، زنا کرنے کا، اس کام کو برا سمجھو، اس کو برا نہ سمجھو. ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار، توفیق دے دی ولیوں کا سردار، ولیوں کا سردار. ہزاروں ایسے اولیاء اللہ ہیں، کہاں تھے جی اور کہاں ہو. اسی لیے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت، میری مائیں اور بہنیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ہے، اس کو یاد کر لو. فرماتے ہیں اگر تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو کمتر مت سمجھو، اس کی ذات کو کمتر مت سمجھو، بلکہ اس کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھو تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھو کہ میں نے
اللہ کے اس بندے کو اور اس بندی کو گناہ سے نکالنے کی اور نیکی کے راستے پر لانے کی محنت نہیں کی ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ کاش کہ میں محنت کرتا۔ اپنے آپ کو کہو تاکہ تم حقارت سے نہ دیکھو اس کو۔ جب میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو میں حقیر نگاہ سے دیکھوں، اپنے دل کے اندر برائی بیان کروں؟ یہ چیز ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی عادت بناؤ۔ عام طور پر عورتوں میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے، بولتے بولتے بول دیتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، ترمذی شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ۔ کوئی آدمی اگر اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ کے اوپر شرم دلائے، کیا مطلب؟ اے شرابی، تو ہم نے تو اس کو شراب پینے پر اس کو شرم دلائی، عار دلائی، اے زانی، اے ڈرگی، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں۔ میرا نبی قسم کھا کے کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں، وہ کہنے والا مرے گا نہیں، اس سے مرنے سے پہلے پہلے وہ بھی شرابی بن جائے گا، وہ زانی بن جائے گا، وہ ڈرگی بن جائے گا، وہ نہیں تو اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہم کیوں کسی کو برا کہیں؟ ہم کوشش کریں بس اس کو صحیح بات بتلانے کی۔ آج کل ہم لوگوں کو بولنے پر قابو نہیں ہوتا۔ آدمی عام طور پر اپنی زبان اور کام کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسرے کا بچہ غلط راستے پر ہے تو کہتے ہیں تیرا لڑکا بگڑ گیا، تیرا لڑکا بگڑ گیا، تیرا لڑکا ایسا ہے، تیرا لڑکا ایسا ہے، تیری لڑکی ایسی ہے۔ ایک تو ایک ہمدردی ہے کہ اس کو سمجھانے کے طور پر کہیں کہ بھائی وہ بیمار ہے، ہم دعا کریں گے اس کے لیے، یا اس طرح ہے ہم دعا کریں گے، لیکن اس کو حقیر سمجھ کے دیکھ میرا بیٹا، دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ میری بیٹی، دیکھ تیری بیٹی، ایسا کہیں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھو۔ ایسی میں نے ایک دو مثال دی ہے، ہزاروں مثال ہے۔ ایک مومن کی اللہ کے یہاں بہت بڑی عظمت ہے، عظمت ہے۔ وقت ہو چکا ہے۔ آخری بات، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مومن کا درجہ کتنا بڑا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مومن کا درجہ اور مومن عورت کا درجہ، اسلام والی عورت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث لکھی ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، فرمایا ما اطیبک و اطیب ریحک ما اعظمک و اعظم حرمتک و اعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من مالہ و دمہ وان نظن به الا خیرا۔ اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے۔ اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبہ سے اے کعبہ تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو دیکھ، تیری عظمت دیکھ، تیرا درجہ دیکھ، لیکن قسم ہے اس ذات کی، اللہ کے نبی کعبہ کو دیکھ کر کہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا رینک، اس کا درجہ اللہ کی نگاہ میں کعبہ تجھ سے بھی بڑا ہے، کعبہ سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ اس کی جان بھی بڑی ہے، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی، اس کی آبرو بھی۔ تو اللہ کے یہاں ایک مومن کا مقام کعبہ سے بڑھ کر ہے، ہم کیوں اس کو حقیر سمجھے؟ گویا اگر کوئی کعبۃ اللہ کو گرائے تو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن کوئی مومن کو حقیر سمجھے تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ کسی کو برا نہ سمجھو۔ ایک شرابی کی بات اور پھر سنا دیتا، وقت ہو گیا ہے۔ شراب پینے والے ایک صحابی کو دوسرے صحابہ نے ملامت کی، جس میں نے کہا اے شرابی تو ایسا کر رہا ہے، اے ڈرگی ایسا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کا لقب الحمار تھا، چونکہ جب بھی جاتے تھے سفر میں سب کا سامان اپنے گدھے پر اٹھا کر لے آتے تھے، یا ایسے اٹھا کے لے آتے تھے، صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کا نام ہی حمار رکھ دیا، سامان اٹھانے والا۔ تو اب اندازہ تو شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی، لیکن
وہ شراب پیتے تھے. جب شراب کی حکم نازل ہوئی حرام ہونا تو صحابہ نے کیا ہوا, سب نے شراب چھوڑ دی. لیکن کسی کے بھی عادت باقی رہتی ہے نا, آہستہ آہستہ چھٹتی ہے, ایک دم تو نہیں چھٹتی ہے. تو انہوں نے شراب پی. شراب پینے کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. صاحب اللہ کے نبی نے کہا ان کو کوڑے مارو, شراب پیے. حالانکہ ضابط تھے لیکن ایک عادت پڑ چکی تھی زمانے جاہلیت سے, تو چھوٹنے میں دیر لگی, شراب پی لی. تو ایسا ہوا, ایک بار ہوا, 2 بار ہوا, 3 بار ہوا. حضرت عمر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لائے گئے تو ایک صحابی نے ان کو دیکھ کر کہا یار یہ تو شرابی ہے, اللہم لعنا, اے اللہ اس پر لعنت کر. صحابی نے کیا کہا, اللہ اس پر لعنت کر. کتنی مرتبہ شراب پیتا, 1 بار پیا, 2 بار پیا, 3 بار پیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا تلعنوا, اس پر لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمت انه يحب الله ورسوله, میں جانتا ہوں رسول کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. لیکن ایک عادت پڑی ہے, اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ صحابی ہے. اب وقت نہیں ہے لیکن بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو کہ مومن کا درجہ کتنا بڑا ہے. مومن کو حقیر نہ سمجھو. ایک مومن عورت ہے, مومن مرد ہے, اس کا درجہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا ہے. اس پر انشاءاللہ یہی بات آگے کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. ہاں نیکسٹ ویک ویڈنسڈے انشاءاللہ ٹائم چینج ہو جائے گا. کیا ہوگا کتنے بجے شروع ہوگا؟ آپ پاس ابھی تو نماز 1 o'clock ہوگی نا, تو آپ پاس 11 quarter to 12 45 minutes. ٹھیک ہے انشاءاللہ, quarter to 12 to 12:30 انشاءاللہ. From next week the time is changing. next week سے ٹائم بدل رہا ہے, نیکسٹ ویک سے ٹائم بدل رہا ہے. تو بیان کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ quarter to 12 سے 11:45 سے لے کر 12:30 تک, 12:30 تک, quarter to 12 to 12:30 انشاءاللہ. اور 12:30 تو اذان ہوگی نا, اس کے بعد 1 o'clock نماز ہوگی نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 11:15 بجے پلیز کوشش کرو اور لوگوں کو بھی دعوت دو. انشاءاللہ آپ کے خزانے میں ثواب لکھا جائے گا. اور لوگوں کو بھی واٹس ایپ کے ذریعے بتلاؤ, یہاں پروگرام میں شامل ہو. ماشاءاللہ کووڈ سے پہلے لوگ آتے تھے, کووڈ میں تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس میں بیٹھے ہیں, اللہ تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت سے ہماری اعلیٰ اولاد کی, ہمارے ماں باپ کی, اور پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما. اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی, مرد عورت سب کی گناہوں کو معاف فرما. گھروں میں مکسر کے ذریعے دور دور لوگ سن رہے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کی برکت سے انہوں نے خود فرمایا ہے, اللہ تیرے نبی نے جو میری حدیث کو سنے, اللہ تو انہوں نے دعا کی ہے, اللہ تو ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے. اللہ العالمین ہم سب کے دل و چہروں کو ایمان سے تر و تازگی عطا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. دور دور سے مائیں اور بہنیں لوگ آئے ہیں, اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کا جمع ہونا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم.